اور اسی کے ساتھ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے۔ ہمارا سید الشہداء کے ساتھ ایک تعلق الحمدللہ رب العالمین جڑا ہوا ہے، یہ ایک عجیب تعلق ہے، جیسے کہ ہمارے پاس روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ہمارے چاہنے والے ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہم ان کی طینت سے خلق ہو گئے، ہم ان کی مٹی سے بن گئے ہیں۔ روایت میں موجود ہے فاضل طینتنا، ہماری فاضل مٹی سے ہی ہمارے چاہنے والے بنے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی چاہنے والے کے سامنے امیر المومنین کا نام لو، اس کا دل کچھ اور کہتا ہے، اور کسی منافق کے سامنے امیر المومنین کا نام لو، اس کا دل کچھ اور کرتا ہے۔ یہ دل کی بات ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ سید الشہداء کا نام بھی اسی طریقے سے 1400 سال کس ظالم و جابر نے سید الشہداء کے نام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یزید ابن معاویہ علیہ اس وقت سے لے کر یہ صدام حسین تک کون سا ایسا ظالم و جابر تھا جس نے کوشش نہیں کی ہے؟ لیکن سید الشہداء کے نام کو خدا نے گویا عہد کر لیا ہے کہ بلند کرے گا، اور یہ سید الشہداء کے نام کا اثر ہے، سید الشہداء کی کلام کا اثر ہے، سید الشہداء کی شخصیت کا اثر ہے۔ ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، چلو مثال کے طور پر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین سادات میں سے جن کی نسلیں سید الشہداء سے متصل ہیں، جو سادات میں سے نہیں ہیں ان کا کیا تعلق ہے سید الشہداء سے؟ ظاہری تو کوئی تعلق نہیں۔ بھائی زبان ان کی زبان بولتے ہیں کیا؟ نہیں۔ جغرافیہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر کا فاصلہ ہے۔ سب کچھ علیحدہ ہے، لیکن امام کے نام پر سب متحد ہوئے۔ ایک دوست ایک عجیب منظر بتاتا ہے، بہت قابل آدمی ماشاءاللہ، کہیں اور ہوتا تو میں نام بھی لیتا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، کہیں اور جگہوں پہ بھی جاتی ہے، بعض اوقات مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ بہت قابل آدمی ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی 20-25 ملکوں کے اندر لیکچرز دینے والا، بہت انٹیلیجنٹ۔ اس کا ایک کام ہے، عجیب کام ہے، چہلم کے دن کسی بھی دنیا کے ادارے میں ہو، چاہے یونیسکو میں، چاہے یونائٹڈ نیشن میں، کہیں پر بھی ہو، چھٹی لے گا، کربلا جائے گا، ایک کام انجام دے گا۔ سر ایک کام انجام دینے کے لیے چہلم کے دن سید الشہداء کے روضے پہ پہنچے گا۔ مجھے خود بتا رہا تھا ایک دفعہ بندہ خدا، کہنے لگا آپ یقین فرمائیں، جاتا ہوں ہر سال یہ کام کرتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے یا حسین یا حسین ماتم کرنا شروع کرتا ہوں، ایک لفظ یا حسین کے سوا کچھ نہیں کہتا، کوئی انجمن لے کے نہیں جاتا، کوئی پارٹی نہیں لے کے جاتا، اکیلا جاتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یا حسین کیا یا حسین ماتم کرنا شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہے بس جیسے ہی شروع کرتا ہوں، ایک دو لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر یا حسین یا حسین یا حسین ماتم کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہنے لگا آقا صاحب ہم لوگ بعض اوقات 3 گھنٹے ماتم کرتے ہیں، اور ہمارا حلقہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اس حلقے کے اندر نہ کوئی رنگ شناخت ہے، نہ زبان شناخت ہے، نہ قومیت شناخت ہے، صرف حسین اس کی شناخت ہے، صرف حسین، صرف یا حسین اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا آپ یقین فرمائیے کوئی نوحہ نہیں پڑھتا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی کے اندر، اور اس حلقے کے اندر عرب، عجم، اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، کون سی قومیت کے لوگ، صرف ایک نام کے اوپر یا حسین، بس۔ یہ ہمارے مولا کا نام، خدا تعالیٰ نے اس نام کو عزت دی۔ ہمیں اور آپ کو خدا تعالیٰ کا کتنا شکر بجا لانا پڑے گا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ پہنچتے حسین کے در پہ، تو نہیں معلوم کس بنی امیہ کے سامنے اس وقت سر جھکا رہے ہوتے، کن پست انسانوں کے سامنے اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے۔ خدا کا نہیں معلوم کہاں سے اس کا شکر برسا ہم پر کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑتے ہوئے حسین کے نام سے جا کر متصل ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال کا احسان ہے، احسان محترم۔ میں نے چند جملات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے، اپنے اس کام کو پہچانے، اس آنے اور جانے کو پہچانے۔ یہ صرف آنا جانا نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور ایک گواہی تیار کرنا ہے، خدایا ہم تیرے حبیب کے نواسے کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری گواہی ہے۔ خدا متعال کو گواہ بناتے ہیں سید الشہداء کی محبت کے لیے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اس محبت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسی کے ساتھ عزیزان محترم یہ عرض کرنا چاہوں گا، سید الشہداء چاہے کربلا کا واقعہ ہو، چاہے اس سے پہلے ہو، مسلسل لوگوں کے سامنے ایک بات سمجھا رہے تھے، اور پورا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب فکر اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ جو کچھ حسین نے کرنا ہے
یہ قیامت تک باقی رہے. یہ بار بار ہو رہا تھا ایسا. سید الشہداء کی ولادت سے پہلے، سید الشہداء کی ولادت بسعادت کے وقت، شہادت سے پہلے، شہادت کے وقت مسلسل ایک پیغام اہل بیت کی طرف سے آ رہا تھا، جو حسین نے کرنا ہے یہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ مشہور معروف روایت موجود ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن يَبْرِدَ أَبَدًا. فرمایا شہادت حسین سے دلوں میں وہ حرارت اٹھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ابدی ہے یہ. لن یبردا ابدا، ابد تک کے لیے یہ حرارت رہے گی، اس حرارت کو کوئی ختم نہیں کر سکے. عزیزان محترم، ہم ایک ایسی شخصیت کے سامنے، کائنات میں منفرد شخصیت ہے، ایک معصوم کی ایسی شخصیت جس کو 4 معصومین نے تربیت دی. یہ عجیب منفرد شخصیت، 4 معصومین علیہ السلام نے ایک شخصیت کی تربیت کی ہے، اور نہ صرف ان کی تربیت ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ پورا لشکر تربیت پایا. اور یہ شعبان معظم، جیسے کہ اختر صاحب بیان فرما رہے تھے، عجیب مہینہ، عجیب مہینہ. یعنی اگر صرف ذہن میں لاؤں ان ولادتوں کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سید الشہداء کی شخصیت بیچ میں ہے اور زینب و عباس کا حصار ہے، کہ پہلے بی زینب، پھر سید الشہداء، اور پھر مولا ابو الفضل عباس. وہ امام کی شخصیت ان کے حصار کے اندر. ایک عجیب مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کے اندر الحمدللہ رب العالمین. وہ سید الشہداء نے ایک پیغام دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں چند باریک نکات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے ایک پیغام دیا ہے. سید الشہداء کے تمام کام سے، ان کے نظریات سے، ان کے اقوال سے، ان کے اجداد، ان کے آبا، ان کے تمام کے اقوال سے نظر آ رہا تھا سید الشہداء کا کام باقی رہے گا. سید الشہداء کا کام باقی رہے گا کیا مطلب؟ یعنی قیامت تک سید الشہداء کی سیرت پر چلنے کے لیے قدم باقی رہیں گے. قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے سامنے ایک چیلنج ہوگا، اس پہ ضرور غور فرمائیے. تمام انسانوں کے سامنے قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ تصور یہ فرما لیں کہ میں آپ کے سامنے جذباتیت نہیں کروں گا، نہ میرا کام ہے نہ میں جذباتیت کر سکتا ہوں. مجھے آپ کے سامنے عقلانیت کے ساتھ، عقل اور شعور کی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی بات عرض کرنی پڑے گی. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قیامت تک انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے گا. اچھا، آپ کبھی انجیل کا مطالعہ فرمائیے. یہی بائبل میرے اور آپ کے ہاتھ میں بازاروں کے اندر دستیاب ہے، محترم عیسائی دوستوں کے پاس موجود ہے. اسی انجیل کو لے لیجئے، اس کتاب کو کھولیے، آخری چیپٹر پہ آ جائیے. آخری چیپٹر کے اوپر جب آپ آ جائیں گے، اس کے اندر کائنات کی خلقت کے تمام مراحل کو پہلے دن سے لے کر اور اس کتاب کے مطابق قیامت تک تمام کو بیان کیا گیا ہے چند صفحات کے اندر. یعنی سمجھ لیجیے مجموعی طور پر مختلف پرنٹ ظاہر مختلف فونٹس اور سائز کے اندر چھپتے ہیں، لیکن سمجھ لیجیے 25-30 صفحات کے اندر پوری کائنات کی خلقت کو پہلے دن سے لے کر قیامت تک اس کتاب کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو مکاشفہ کہتے ہیں انگلش میں، ریولیشن، کہ اس میں کچھ کشف ہو رہا ہے اور یہ مکاشفہ بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت یوحنا کے اوپر مکاشفہ ہوا. اب اس مکاشفے کے اندر اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، بہت سمبولک ہے. برصغیر تذکرہ بات آگے تو میں عرض کرتا چلوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. بہت زیادہ سمبولک ہے. اور جو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا. اگر کوئی بائبل کی ریولیشن مکاشفہ کو پڑھے تب سمجھ میں آئے گا جو قرآن آسان ہو کے نازل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. انجیل میں بہت سمبولزم ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس انجیل کو آسانی سے، اتنی زیادہ علامتی باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی اس انجیل کو پڑھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پس منظر کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو تو میں یقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر نہ پتا ہو آپ کو کہ یہ انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کسی شیعہ نے لکھی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ کسی شیعہ نے لکھی ہے. اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ مکاشفہ عیسائیوں کی کتاب ہے، کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر جا کے دیکھیے. آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے چیپٹرز کو دیکھتے چلے جائیے. شروع میں ہی بالکل 5-6 چیپٹرز کو آپ دیکھیں گے، خلقت کائنات کو دیکھیں گے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی. 5 انوار کا تذکرہ ملے گا آپ کو، ایک خاتون کا تذکرہ ملے گا جن پہ 12 ستاروں کا تاج لگا ہوا. یہ عجیب ہے یہ کتاب.
آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا، لیکن بہت سمبولک ہے، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، بعض جگہوں پہ پہنچ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کتاب نے کہنا کیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ 5 انوار کا تذکرہ ہے، 5 نور کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع پر صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت عجیب منظر جو میرے پوائنٹ سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ خدا عرش پر ہے۔ اب ظاہر یہ سمبولزم ہے، میں اس کی ساری کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں، جو کچھ وہاں پر ہے اس کو میں اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہوں۔ صرف لکھا ہے کہ خدا عرش کے اوپر ہے، اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کتاب کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب کو ہاتھ میں لے کر پوری خلائق کے سامنے، انسانیت کے سامنے کتاب رکھتا ہے، اور کتاب رکھ کر پوری خلائق اور انسانیت سے کہتا ہے کوئی جو اس کتاب کی مہریں کھولے؟ پوری کائنات مجبور ہو جاتی ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی مہروں کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ انسانیت بے بس ہو رہی ہے تو بڑے بڑے ملائک گریہ کرنے لگتے ہیں کہ خدایا یہ کیا ہوا؟ انسانیت میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن کسی میں اس مہر کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا، لوگ گریہ کرنے لگے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، تو اچانک ایک ذبح ہوا سامنے آیا، اور اس نے خدا سے کہا کہ خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا۔ ایک ذبح ہوا سامنے آیا، اس نے کہا خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو انوار اور سب کے سب اس کی شان پہ گریہ کرنے لگے، سب نے گریہ کیا، اور جب گریہ کیا تو خدا نے یہ کتاب اس کو دی، اس نے مہریں کھولی، اور اس موقع پر خدا نے اس ذبح ہوئے سے ایک وعدہ کیا، کہا میں ہر قوم نسل قبیلے میں تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا، قیامت تک ہر قوم قبیلے نسل گروہ کے اندر تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا۔ یہ انجیل کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کا کام کربلا کی مٹی کے اندر محدود نہیں ہے، سید الشہداء کا کام آفاقی، اور سید الشہداء خود بار بار اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میرا کام ختم نہیں ہوگا، میرا کام باقی رہے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اور خود سید الشہداء نے جو میرے نزدیک سب سے اہم جملہ تھا، جو مجھ جیسے طالب علموں کے سامنے بیان فرمایا، ہماری آنکھیں فوراً کھل جانی چاہیے، جب وہ مدینہ کے اندر فرما رہے تھے مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ گویا سید الشہداء نے اعزان محترم بلا کسی جذباتیت کے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بلا کسی جذباتیت کے سید الشہداء نے میرے اور آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے جیسے بننے کی صلاحیت حاصل کرو؟ مثلی، میرا جیسا۔ اب ہمیں معلوم ہے کوئی سید الشہداء جیسا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء جیسا بننے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء نے چیپٹر کو کھول دیا، کہا نہیں، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں یہ راستہ کھلا ہوگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں ہم سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے